الضالين آمين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بے حد اور بے انتہا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور بے حد اور بے انتہا درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین کے لیے، آپ کی ذات پر انوار پر، آپ کی اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر، تمام امہات، تمام مومنین مومنات والمؤمنین والمسلمات پر، آمین. بخاری و مسلم میں حدیث مبارکہ آتی ہے، ایک حدیث قدسی آتی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. حدیث قدسی سمجھ لیجئے اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی بندوں سے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے لیکن زبان رسول اللہ علیہ وسلم کی استعمال فرماتا ہے. سبقت و رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. ہم روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم، اے اللہ میں ان میں سے کر دے جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوبی، ان میں سے مت کرنا جن پر تیرا غضب ہوا. اور جو ضالین میں سے ہو گئے یعنی گمراہوں میں سے ہو گئے، ان میں سے مجھے یا ہمیں مت کرنا. اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. اس کا غضب کیا ہے؟ اس کے غضب کو تو اللہ نہ ہی کرے کہ ہم پر اس کا غضب ہو. ایک عام انسان کا غضب، اگر ہم اس کو تھوڑا سا تشبیہ دینے کی کوشش کریں، ایک بندہ ہے، ابھی یہ تو ہوا ہے، یہ کون سا فاروقی والا فیز ایڈ میں اتحاد کے پاس، کہ اس نے موٹر سائیکل والے خود اسپیڈ سے زیادہ، اب تو سب کچھ آ گیا. بتا رہا ہوں انسان کا غضب دیکھیں، انسانی غضب. بہن ہاتھ چھوڑتی رہی، پاؤں پڑتی رہی، اس کا غصہ ہی نہیں ٹھنڈا ہوا، اور اس نے اس بچے کو مارا پیٹا، اور نہ جانے بیچارے کے ساتھ کتنی گالیاں دی. اس کا غضب ہی نہیں ٹھنڈا ہو رہا تھا. اس کا بس چلتا تو شاید اس کو وہ قتل کر دیتا. اور ایسا ہوتا ہے. کیا ابھی آپ نے نہیں دیکھا ایک بچی بیچاری کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے ایک لڑکے نے، ٹک ٹاکر کو ایک لڑکے نے غصے میں آ کے غضبناک ہو کر کیا کر دیا؟ گولیاں مار دی. یہ کیا ہے؟ غضب. یہ اس کا غضبناک ہو گیا. تو نے مجھے ریجیکٹ کیا، مجھے دوستی نہیں کی، چھوڑوں گا نہیں تجھے. ٹھا 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 گولیاں مار دی. باپ غضبناک ہو جاتا ہے، میں تجھے آگ کر دوں گا، اپنی جائیداد سے آگ کر دیتا ہے، 1 روپیہ ٹکا نہیں دیتا، میں غضبناک ہو گیا ہوں. شوہر کو بیوی پہ غصہ آتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، جا میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، پھر سر پکڑتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیا تھے؟ غضب تھے. غضب کب ہوتے ہیں؟ کہ جب بندہ غصہ کرتا ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے. غصہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ میں سے ایک حصہ ہے، جہنم کی آگوں میں سے ایک آگ ہے غصہ، غضب. میں آپ کو دور طالب علمی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. پہلے بھی میں نے سنایا لیکن آج زیادہ ریلیٹ کر رہا ہے شاید. جلالین دیکھیے آپ لوگوں نے، کسی نے پڑھی ہے جلالین؟ کتنی بڑی ہے نا، جب وہ کھلتی ہے نا اتنی بڑی ہو جاتی ہے. اتنی بڑی کتاب بند ہوتی ہے تو، اور اتنی موٹی. جلالین شریف تفسیر کی کتاب، جلال الدین سیوطی شافعی اور جلال الدین رومی. تو جلالین شریف کو درس چل رہا تھا، یہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کا درس تھا. ایک دبلا پتلا شاگرد تھا ہمارا دارالعلوم کا،
دبلا پتلا تھا، وہ پڑھ رہا تھا. استاد صاحب کہتے ٹھیک ہے بیٹا آگے پڑھ. انعمت علیہم، اور ان پہ سے کر دے جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان میں سے نہ کرنا تیرا جس پر تیرا غضب ہوا. بس یہ جملے اس بچے نے پورے کیے نہیں تھے. استاد ہم نے کہا جلالین دو، اٹھائی اور یوں تھوڑ کر کے جو ماری بچے کو ادھر ادھر بے ہوش ہو گیا. اچھا استاد بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ بے ہوش ہو جائے گا، لیکن وہ بالکل سنگل بستی تھا، قریب بے ہوشی ہو گیا. خیر جی تھوڑی دیر بعد اس کو پانی نہیں پلایا، ہوش نہ آئے. اس کو لے گئے کلاس میں، دوسرے شہر سے آیا ہوا بچہ تھا، مقامی تھا. خیر جی تھوڑی دیر بعد استاد صاحب کو بتایا گیا. استاد نے کہا اس کو ہوش ہے تو مجھے بتانا. کلاس کی چھٹی کر دی گئی. تھوڑی دیر بعد جو ہوش آیا اس کو، استاد نے کہا چلو بھائی آ جاؤ دوبارہ کلاس لگے گی. کلاس لگی دوبارہ، اسی لڑکے کو بلایا. ہاں بھائی قاسم آ جاؤ. قاسم پریشان کانپ رہا. استاد جی معاف کر دیں میں نے کیا غلط کیا؟ نہیں بیٹا تم نے کوئی غلطی نہیں کی، بیٹھ جا، چل پڑھ بیٹا وہیں سے کھول جلالین. اب تو اس کی حالت خراب کر رہے یا اللہ، اب جو ایک دفعہ پڑھی ہے اب دوسری دفعہ پڑھ گئی تو میں تو مر ہی جاؤں گا. فرمایا نہیں بیٹا پڑھ، کچھ نہیں کرنا، آ جا میرا بیٹا. اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پڑھ انعمت علیہم غیر المغضوب. فرمایا یہ جو جلال تھا یہ میرا جلال تھا، ایسا جلال تھا کہ میں نے صرف کتاب اٹھا کے تجھے ماری ہے. یہ میرا غضب تھا کہ میں نے کتاب اٹھا کر ماری تو تو بے ہوش ہو گیا. ذرا سوچ کہ اللہ غضبناک ہوا. تمام کلاس کو کہا ذرا سوچو کہ جب اللہ غضبناک ہوگا گناہوں کے اوپر تو پھر وہ کیسا عذاب دے گا، وہ کیسی پکڑ کرے گا. لیکن یاد رکھنا اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، ارے میری رحمت میرے غضب کے اوپر بھاری ہے، میری رحمت میرے غضب کے اوپر بھاری ہے. اس کے اوپر بھی بخاری و مسلم اٹھا لیں آپ. رسول اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد واقعہ سنا رہے ہیں بنی اسرائیل کا. ایک عورت تھی فاحشہ تھی، طوائف تھی، گندے کام کرتی تھی. جا رہی تھی اپنے پورے گروپ کے ساتھ کسی کانسرٹ میں جا رہی تھی. آج کے زمانے میں کانسرٹ ہی کہیں گے نا، کوئی پروگرام میں جا رہی تھی. تو وہ اس نے دیکھا ایک کنویں کے قریب ایک کتا، پیاسا کتا وہاں کنویں کی مٹی جو گیلی تھی اس کو چاٹ رہا ہے. پیاسا کتا کنویں کے قریب مٹی کو چاٹ رہا ہے. اس عورت کو جو طوائف تھی، فاحشہ تھی، اس کو بڑا ترس آیا اور دیکھا ڈور اور رسی وغیرہ کچھ نہیں تھی. تو اس کے پاس جو چادر تھی اس نے وہ چادر نکالی اور پانی میں پہنچائی. وہ چادر گیلی ہو گئی. اب چادر تو گیلی ہو گئی، پانی کتے کو پلائے کیسے؟ اپنا جوتا اتارا جو اس کا خصہ تھا، اس زمانے کا جو بھی جوتا تھا. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ حضور نے سنایا. اس جوتے میں اس نے چادر وہ اپنی نچوڑی، کتے کے آگے کر دیا پانی. کتے نے رغبت سے وہ پانی پیا. وہ عورت جب مر گئی اس وقت کے نبی علیہ السلام نے سنا کون رہا واقعہ؟ محمد رسول اللہ، دنیا کی سچی ترین ہستی. بخاری اور مسلم کے اندر دونوں میں یہ حدیث موجود. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وقت کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. پوچھا تو ایک طوائف اور فاحشہ اور مشہور بدنام ترین عورت تھی، تو جنت میں کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی میرے رب نے مجھے تر جگر والی مخلوق پر رحم کرنے کی برکت سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. میں نے کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس عمل پہ میرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. سبقت و رحمتی علی غضب. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ کمی ہے اسی رحم کی ہے. آج جس کو دیکھو دوسرے کو ڈراتا ہے. وہ بھی کہتا تھا سلمان فاروقی بھی کہتا تو پتہ نہیں تجھے میں کون ہوں، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں. اسی طرح ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی، ایک لڑکا مار رہا کسی غریب آدمی کو گاڑی سے اتر کے، تو پتہ نہیں میں کس کا بیٹا ہوں. ابے تو کس کا بیٹا بھائی؟ ہم میں سے ہر ایک ترم خان ہے، کوئی نہ کوئی. میرا ایس ایچ او میرا جاننے والا، کونسلر میرا جاننے والا، ایم این اے ایم پی اے کے میں جوتے سیدھے کرتا ہوں ان کے ساتھ چلتا ہوں، اس کا ڈرائیور میرا جاننے والا. ایسا سینہ چوڑے کر کے ہم چلتے ہیں جیسے ہم سے بڑا فن خانی کوئی نہیں. ہر ایک اپنی طرف سے نا عاجزی انکساری تو آتی نہیں نا ہمیں. رحمت کس سے ملتی ہے؟
آج دن کی ساری سے نہیں ہے ہمارے اندر. ہم میں کا ہر شخص پریشان ہے نا. کیوں پریشان ہے؟ ہم کبھی کوز روٹ پر جاتے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ولیال عشر قرآن میں اللہ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم. یہ 10 راتیں کون سی ہے؟ یہ ذوالحجہ کی یکم سے لے کے 10ویں شب تک. آج 10ویں شب آ گئی ہے. ان 10 راتوں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے کہ مجھے ان 10 راتوں کی قسم. اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم ارشاد فرمائے تو اس کا مطلب ہے وہ کتنی متبرک اور کتنی بھاری چیز ہوگی. یہ 10 راتیں برکت والی، رحمت والی، ان میں عبادت کی. آپ آج تو عید ہو گئی ہے عرب شریف میں، کل عرفہ تھا. ہمارے آج کی لوگوں کے یہاں سعودی عرب میں 9 تھی. اب میں آپ یقین جانو 7 تاریخ سے آج ہمارے یہاں آج 9 ہے. 2-3 دن سے فون، میسیجز، انسٹا، حضرت آج روزہ رکھنا ہے، کل روزہ رکھنا ہے، آج روزہ رکھنا ہے، کل روزہ رکھنا ہے، پرسوں روزہ رکھنا ہے، کل روزہ رکھنا ہے. میں نے خدا وحدہ لا شریک کی عزت و جلال کی قسم لوگوں کو فرض روزے کے لیے اتنا پریشان ہوتے نہیں دیکھا کہ یار ہمارا روزہ اس طرح صحیح ہو جائے گا، کہیں ہمارا روزہ مکروہ تو نہیں ہو جائے گا، کہیں اس طرح کرنے سے ہمارا روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا. میں نے فرض روزوں کے لیے لوگوں کو پریشان نہیں دیکھا. نفلی روزہ رکھنے کے لیے قوم پریشان ہے. آج کا روزہ ہے کہ کل کا روزہ ہے، آج کا روزہ ہے کہ کل کا. نفلی روزہ ہے. شکر کرنے والا، کھانے پینے والا، شکر گزار، کھانے پینے والا شکر گزار بندہ ساری رات عبادت کرنے والے اور سارا دن روزہ رکھنے والے سے افضل ہے. یہ نفلی روزے کی بات بتا رہا ہوں. ایک بندہ ہے روزہ نہیں رکھ رہا، کسی وجہ سے گرمی ہے یا کام کرتا ہے، جیسے حاجی کو عرفے کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، وہ نہیں رکھے. کیوں؟ گرمی ہوتی ہے. اگر روزہ رکھے گا ہو سکتا ہے بے ہوش ہو جائے، ہو سکتا ہے ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو جائے اور اللہ کی وہ عبادت نہ کر سکے. تو حاجی کو عرفے کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، منع ہے. لیکن جو غیر حاجی، ہم لوگ ہیں آج ہمارا عرفہ ہے، ہمارے یہاں آج عرفہ ہے. او بھائی آج عرفہ اس لیے کہ ہمارے یہاں چاند ایک دن بعد میں دکھا ہے، ہم ایک دن پیچھے ہیں ان سے. تو ہم یہاں کے مطابق عرفہ کا روزہ رکھیں گے. بھائی تم نے 8 کا رکھ لیا یعنی وہاں کا عرفے کا مطابق رکھ لیا تو اچھا ہے. کل کا بھی روزہ رکھ لیا، جمعرات کا روزہ ہو گیا، جمعے کا بھی روزہ ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے. اب کل ہفتہ ہے، کل ہے 10 ذی الحجہ، تو 4 روزے یہ اور ایک یوم الفطر کا، یکم شوال کا روزہ رکھنا یہ حرام، اور 10 11 12 13 یہ 4 ذی الحجہ کے 10 11 12 13 یہ 4 یوم التشریق کہلاتے ہیں. خیر یوم التشریق تو آج سے شروع ہو گئے. 9 ذی الحجہ سے فجر سے ہم نے ہر فرض نماز کے بعد 3 بار وہ کلمہ تشریق پڑھنا ہے. تو یہ ان 4 دنوں میں اور عید الفطر کا ایک دن، یہ 5 دن روزے رکھنا حرام ہے. بالکل روزہ نہیں رکھنا ہے. شیطان کہتے ہیں، شیطان رکھتا ہے اس میں. مسلمان ان 5 دنوں میں روزے نہیں رکھتے. تو بھائی آپ 9 ذی الحجہ تک رکھو نا، یکم سے لے کے 9 تک. کون منع کرتا ہے آپ کو؟ کیوں پھر اس بحث میں پڑ گئی یہ آج سے روزہ رکھنا تھا، کل روزہ رکھنا تھا؟ تو اپنی سوچ تبدیل کیجیے. تو رحم، اللہ نے رحم کیا ہمیں، اللہ نے جگہ 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 رحمت. مومن کیا ہے؟ کون ہے مومن؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نے فرمایا مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہی مسلمان ہے. فرمایا مومن نے کانٹے دار شاخ اٹھا کے سائیڈ پہ کر دی. کانٹے دار شاخ پڑی تھی راستے میں، ایسے پاؤں سے سائیڈ پہ، کیلے کا چھلکا پڑا تھا، سائیڈ پہ کر دیا. فرمایا اسے صدقہ کرنے کا ثواب ملا. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ زمینی اور آسمانی 70 بیماریاں، بلائیں، مصیبتوں، مشکلوں کو ایک صدقہ دور کر دیتا ہے. جگہ جگہ صدقہ ثواب رکھ دیا اللہ نے. سبقت اور رحمتی، میرے کوئی بھی کام ایسا کر لو جس سے میری رحمت جوش میں ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا. قربانی کرو بھائی، خوش دلی سے کرو.
تمہارا گوشت، تمہارا جانور یہ نہیں پہنچتا، تمہارا روپیہ یہ اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ کو کیا پہنچتا؟ تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص، تمہاری خوش دلی. تم نے خوش دلی سے کیا ہے، بلے کانگڑی سے بکرا کر لو، خوش دلی سے کرو. یار میری یہی استطاعت تھی مولا، میں 25,000 کا ہی لا سکا ہوں، یا اللہ یہ قبول کر لے. اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں 25 کا لائے ہو، 50 کا لائے ہو، 5 لاکھ کا لائے ہو، کروڑ کا لائے ہو. اللہ ڈونٹ نیڈ یور منی. اللہ سیز دا فیتھ، ایمان، تقوی. تم اللہ سے محبت کتنی کرتے ہو اللہ یہ دیکھتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ میں نے پیش کر دیا، قبول کر لے. اللہ کا حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جب چھری پھرتی ہے جانور کے گلے پہ تو اس کا خون زمین پر جب گرتا ہے، جب زمین پر خون گرتا ہے کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا، نینو سیکنڈ، مائکرو سیکنڈز کے اندر جو ہے نا، جیسے چھری پھرتی ہے خون ایک دم فوارے کی طرح نینو سیکنڈز میں زمین پر آتا ہے. اللہ کے بھی فرماتے ہیں جب قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، نہیں گرتا نہیں ہے، گرنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. جتنے اس جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی بالوں کی تعداد کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. کوئی گن سکتا ہے بکرے کے جانور، گائے کے بال، اونٹ کے بال گن سکتا ہے کوئی؟ میرے خیال ابھی تک تو مشین کوئی ایسی ایجاد نہیں ہوئی. یہ سینگ جانوروں کے، کھور، کھال، یہاں تک کہ اس کا جو فضلہ نکلتا ہے، گوبر، مینگنیاں، یہ ان کے وزن جتنا یہ وزنی ہوں گے، ان کے وزن کے برابر نیکیوں میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے پلڑے میں اس کے نیکیاں داخل فرمائے گا. کتنا فضیلت ہے، اس کی رحمت کتنی ہے اللہ کی. کس طرح وہ دے رہا ہے بہانے، اوے یہ کر لے بخش دوں گا، یہ کر لے بخش دوں گا. ارے یہ نہیں سنا میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ جس نے اپنے والد کے چہرے پہ نظر کی اور اس طرح نظر کی کہ اس کے دل میں اپنے والد کے لیے نفرت نہیں تھی. نبی جانتے تھے ایک دور آ جائے گا لوگ اپنے باپوں سے نفرت کریں گے، اور یہ دور آ گیا ہے. ابا کیا یار، ابا ہر وقت دھماک کھاتا رہتا ہے میرا یار، بیوی سے کہتے ہیں، دوستوں سے کہتے ہیں، تف ہے، لعنت ہے تمہاری زندگیوں پر. باپ جو جنت کا تمہارا دروازہ ہے. نبی نے فرمایا جس نے اپنے باپ کے چہرے پہ نظر کی اس کے دل میں اپنے والد کے لیے نفرت کدورت نہ تھی تو قبل اس کے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ اپنے باپ کے چہرے سے اپنی نظر ہٹائے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. باپ کتنی بڑی نعمت ہے. فرمایا وہ ماں جس کے قدموں تلے میں نے جنت رکھی ہے اس کا دروازہ تیرا باپ ہے. آج جس کے بعد ماں باپ ہیں خوشیاں مناؤ، کبھی جا کے خیرات بانٹو، میرے ماں باپ زندہ ہیں، بانٹو خیرات. اے اللہ میرے باپ کے اوپر سے میں نے صدقہ، اے بچے کسی غریب کو دے دیا، میں نے اپنے باپ کا صدقہ اتارا، اللہ اس کا سلامت رکھے سایہ میرے سر پر. کیا کبھی ہم نے؟ والدین وفات پا گئے تو بھی رحمتیں. کیا ہم گئے کبھی؟ نبی نے فرمایا علیہ السلام جو جمعے کے دن اپنے والدین کی، یعنی شب جمعہ اور جمعہ آج کا دن، آج رات جو گزری ہے، اس دوران میں اگر کوئی اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اللہ اسے 2 قبول شدہ، ایک نہیں 2 قبول شدہ عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. مرنے کے بعد بھی ماں باپ دیکھو ہمیں ڈھیروں ڈھیر بخشش فراہم کر رہے ہیں. کیوں؟ ماں کے پاس رحم ہوتا ہے، رحم مادر، وومب جسے کہتے ہیں، وومب جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، رحم. اس کو کیا فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جب انسانی پتلا تخلیق فرما دیا اماں حوا کا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پستی سے پیدا کیا، تو ظاہری بات ہے جب پہلے ان سے سب کے اجزاء بنائے اللہ تعالیٰ نے، مخلوقات جب تک عالم ارواح میں بنائی، تو اس جسم نے نا سوال کیے. آنکھ نے کہا یا اللہ تو نے مجھے کیا دیا؟ فرمایا تجھے بصارت دی، دیکھنے کی صلاحیت. دماغ نے کہا میں نے تجھے سوچنے کی صلاحیت دی، فہم دیا، فراست دیا، ہاتھوں کو پکڑنے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، سونگنے کی ووم نے، ماں کے رحم مادر نے، اس کا نام ہے رحم، رحم مادر، ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جہاں بچہ پرورش پاتا ہے. فرمایا رحم نے پھر کہا، رحم نے
ماں کے پیٹ کے اس حصے نے، اس کا نام رحم ہے۔ یا اللہ تو نے میرے لیے کیا رکھا ہے، میری کیا فضیلت ہے؟ اللہ نے فرمایا اے رحم مادر، اے رحم، جو تجھ سے توڑے گا یعنی جو تجھ سے دور ہوگا رحم سے، اب رحم دلی کہتے ہیں نا، رحم دلی، اس کو بھی سمجھیے، جو تجھ سے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا، میں اس کو چھوڑ دوں گا، اور جو تجھ سے جوڑے گا، جو تجھ سے جڑ جائے گا میں اس سے جڑ جاؤں گا، میں اس پر رحمت ہی رحمت، رحم ہی رحم کروں گا۔ تو ماؤں کے اوپر رحم کرو، ماؤں کے وہ ہم کیا ماں کے اوپر رحم کریں گے یار، وہ تو ہماری بخشش کا بہانہ ہے، اتنی تکلیف جھیل کے تو اس نے ہمیں دنیا میں آنے کا سبب بنی ہے، اس کو تو اللہ نے اتنے انعامات دیے ہمیں، ماں ہے، اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے، وہ ہماری بخشش کی ضامن ہے، اگر ہم اس کی کوئی عزت کریں تو رحم دلی کیا کرو، نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں پر میں یہ چیز عرض کروں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ جانوروں کو کاٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی ایک طبقہ ہے جو ماس نہیں کھاتا، یعنی جو گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، ماس مچھی نہیں کھاتے، وہ لوگ کہتے ہیں جی کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح کچھ NGO سے کہتی ہیں او ہو اتنے سارے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ نہ اللہ سے زیادہ جانتے ہو، اللہ سے زیادہ جانتے ہو، اللہ نے یہ بنایا ہے، اللہ نے سائیکل بنایا ہے، کیسے بارش، کیسے گرمی، کیسے ویپوریشن، کیسے بخارات، کیسے بادل بنتے ہیں، کیسے بارشیں برستی ہیں، اور بارش کا جب پانی برستا ہے، کبھی اس کی سائنس اگلے جمعے انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ کیسے اللہ پتلے پتلے باریک باریک اس کو جو ہے نا وہ قطرے بناتا ہے، اور جب یہ تیزی کے ساتھ آتے ہیں تو کس طرح یہ پارٹیکلز بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز نہ بنے تو آپ کو پتا ہے ابھی اسلام آباد میں گولے گرے تھے نا، اولے، گاڑیاں تباہ ہو گئی تھیں، اللہ دکھا دیتا ہے دیکھو بھائی میں ذرا سا یوں ٹویسٹ کر دوں کیا سے کیا ہو جائے، میں نے ہر چیز تمہارے لیے رحمت بنا، بارش رحمت تھی، ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے زحمت بن گئی ہے، ابھی ہونے والی ہے کچھ عرصے میں، پھر دیکھنا ہم لوگ رو رہے ہوں گے ہائے کرنٹ لگ گیا مر گئے، اتنے مر گئے اتنے مر گئے، اور جی بائک جا رہی تھی کھڈا تھا پانی کے اندر گیا مر گیا۔ مس مینجمنٹ، حکومتوں کی نااہلی، اور پھر کہیں گے یا اللہ بس کر دے، روک دے بارش، ہم اس قابل نہیں ہوتی تو روتے ہیں، ہوتی ہیں تو روتے ہیں، شکر تو ہے ہی کوئی نہیں نا ہمارے پاس۔ تو بھائی یہ مبارک دن، اب سب سے بہترین عمل قربانی کرنا ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 3 دن قربانی کی، یوم النحر 3 ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے کہ بندہ قربانی کرے۔ پھر اس کے بعد ایک اور افضل دوسرا اچھا عمل کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو 300 بار پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار، یہ عید کے دن میں پہلے دن میں پڑھ لے، عید الفطر کا بھی یہ وظیفہ ہے، عید الاضحیٰ کا بھی، یہ پڑھ کے جتنے مرحومین ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، دادا نانا ابا اجداد، سب کے لیے، نانی دادی رشتہ داروں کے لیے سب کو ایصال ثواب کرے، سارے مسلمانوں کو ایصال ثواب کرے، تو اللہ تعالیٰ سب کے قبروں میں ہزار نور یا انوار داخل فرمائے گا، اور بندہ یہ جب پڑھنے والا خود مرے گا ان سب کی تعداد کے برابر اس کی قبر میں بھی انشاءاللہ نور داخل ہوگا۔ تیسری بات یہ، ضرور کوشش کر کے عید کے دن والدین اگر وفات پا گئے، یار اپنے والدین کی قبروں پہ ضرور جایا کر، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ آپ کو میں اپنا ایک چھوٹا سا عمل بتا دیتا ہوں، شاید کسی کو موٹیویشن ملے۔ میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں، اور اکثر ہی رہتا ہوں، سچی بات ہے، سب کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھی پریشانی ہے، آپ یقین کرو طارق روڈ پہ میری والدہ کی قبر ہے، والد کی بھی وہیں قبر ہے، میں سیدھا کک مارتا ہوں موٹر سائیکل کو، رات کا نہیں ٹائم دیتا ہے، 1 ہے 2 ہے، دن کا ہے رات ہے، بس جتنا جیسے گھبراہٹ اور پریشانی ہوتی ہے نا، سیدھا میں پہنچ جاتا ہوں اماں کی قبر ہے، قبروں پیروں پہ کھڑے ہو جاتا ہوں وہیں پہ جا کے، اماں اے ہو گیا، اماں وہ ہو گیا، وہ سامنے پولیس والے بھی بات دیکھتے ہیں کہ یار یہ رات کو پاگل کون آیا تھا چریا، تو بہرحال تو وہ میں کر کے نا پھر میں اس طرح دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میں اپنی ماں کے پاس آیا ہوں، یہ مجھے پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، کوئی ماں نہیں دیکھ سکتی، یا اللہ میں پریشان ہوں، تو میری ماں کے جو یہ مجھ پر رحم کرتی ہے، تجھے اس رحم کا واسطہ مولا مجھ پر رحم فرما اور میری پریشانی دور کر دے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری پریشانی دور ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اپنے والدین کی قبروں پہ جا کر، اور آخری حدیث سنا دوں مسلم شریف کی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کے معاف کرنے کے، رحم کے اپنے جو نا 100 حصوں پہ تقسیم کیا۔ کتنے حصوں پہ تقسیم کیا؟ رحم کو، اپنی رحمت کو 100 حصوں پر تقسیم کیا، ایک حصہ دنیا میں داخل کیا،
کتنا؟ ایک حصہ. اس ایک حصے کی رحمت کو ہم سب ایک دوسرے پہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. ہم ایک دوسرے جو رحمت کر رہے ہوتے ہیں, رحم کر رہے ہیں, یہ اس ایک حصے میں سے. باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں کہ اپنے نبی علیہ السلام کے صدقے میں انشاءاللہ اپنے بندوں پر قیامت کے دن وہ 99 رحمتیں تقسیم کروں گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے حبیب کے صدقے پر رحم فرمائے. آمین. سنت ادا فرمائے. کل 6 بجے انشاءاللہ بڑی مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز, ٹھیک ہے, صبح 6 بجے.